بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 اور 26 مئی کو جامع الرشید میں جو فضلاء کا اجتماع ہوا تھا اور جس میں ماشاءاللہ 1000 کے قریب علماء اور فضلاء نے شرکت فرمائی تھی، اس میں میری گفتگو کا ایک ویڈیو کلپ ہمارے پیج پہ نشر ہوا تھا، جس میں میں نے اس پر بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو مہارتیں ہوتی ہیں، جن لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، ان کی ناقدری ہوتی ہے، جبکہ مغربی دنیا انہی لوگوں کی کتنی قدر کرتی ہے۔ تو اس میں میں نے 2 مثالیں پیش کی تھیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی مثال پیش کی تھی کہ ان کی جو اقتصاد اور معیشت میں جو اللہ نے مہارت دی ہے، اس کو برطانیہ نے بھی تسلیم کیا، اور ٹونی بلیر جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ دوسرا ایک حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آکسفورڈ یعنی کیمبرج یونیورسٹی کا جو اسلامک ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ ویڈیو کلپ حضرت تک پہنچا تو شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے میسیج کے ذریعے سے مجھے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ دونوں باتیں اس طریقے سے غلط ہیں اور صحیح بات یہ اس طریقے سے ہے، تو آپ اس بیان میں حضرت کے میسیج میں اس کو سماعت فرما لیں گے۔ اور اس موقع پہ میں 2-3 باتوں کی طرف ضرور متوجہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو باتیں مشہور ہوتی ہیں ان کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو مان لینا چاہیے، اس سے رجوع کر لینا چاہیے فوری طور پہ۔ تو الحمدللہ میں نے اس کا اہتمام کیا، یہ بھی اپنے اکابر بزرگوں کی صحبت سے اللہ نے مجھے یہ توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے جس طریقے سے مجھے تنبیہ فرمائی اور جس طریقے سے اصلاح فرمائی، آپ اس کا لب و لہجہ دیکھ لیجئے، اور ہم جو کچھ آپس میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کے اجازت سے یہ سب چیزیں نشر ہو رہی ہیں پورے اس کلپ میں۔ السلام علیکم برکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے اور ہر طرح کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی مجھے کسی نے بھیجا آپ کی تقریر جو اپنا فضلاء کے سامنے آپ نے کی ہے، تو اس میں جہاں تک آپ کے نظریات کا یا آپ کے رائے کا تعلق ہے، اس پر مجھے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہر ایک آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کبھی اگر موقع ملا تو کبھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فی الحال تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرما دے اور شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ لیکن 2 باتیں آپ نے واقعے کے خلاف اس میں ذکر کی ہیں، اس کی تصحیح کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ ایک یہ کہ کیمبرج یونیورسٹی نے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو بنایا تھا۔ یہ میرے خیال میں آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی سے تو حضرت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ وہ تشریف ضرور لے گئے ہیں، سب جگہ دیکھی ہے، لیکن اس قسم کا کوئی رسمی تعلق کیمبرج سے حضرت کا کبھی نہیں رہا۔ البتہ حضرت نے آکسفورڈ میں ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد ڈالنے کی آغاز کیا تھا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سینٹر، آکسفورڈ اسلامک سینٹر کے نام سے مشہور ہے، اب بھی ہے قائم، اور میں بھی ایک عرصہ دراز تک اس کا ممبر رہا ہوں۔ اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ جیسے کہ آکسفورڈ ایک شہر کا نام ہے، کیونکہ یونیورسٹی اس شہر میں ہے، اس واسطے آکسفورڈ یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ اور یہ جو سینٹر ہے، یہ بھی کسی یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہے،
نہ یونیورسٹی کا کوئی شعبہ ہے، بلکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو حضرت علامہ عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کم از کم یا پھر کم از کم ان کی رائے سے وہ قائم کیا گیا۔ وہ ایک بالکل پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کا یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا کیمبرج یونیورسٹی کے بارے میں جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ کم از کم میری معلومات کی حد تک درست نہیں۔ دوسری بات، آپ نے میرے بارے میں فرمایا کہ ٹونی بلیئر نے مجھے اپنا مشیر مقرر کر لیا تھا اور میں بار بار ان کو مشورے دینے کے لیے جاتا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹونی بلیئر سے تو کبھی نہ میری ملاقات ہوئی، نہ میرا اس سے کوئی واسطہ رہا۔ البتہ ایک سابق وزیر اعظم گارڈن براؤن، وہ جس وقت میری ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس وقت وہاں کے وزیر خزانہ تھے، وزیر اعظم بعد میں بنے۔ تو ان سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی تنہائی میں، جس میں میں نے ان کو اسلامک فائنانس کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے جواب میں انہوں نے اسی روز ایک کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ ہم لندن کو اسلامی فائنانس کا ہب بنائیں گے۔ اور پھر اسی میرے دورے کے دوران ہاؤس آف کامنس میں ایک میرا خطاب رکھا گیا تھا، ہاؤس آف کامنس کی ایک کمیٹی روم میں خطاب رکھا گیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں ہاؤس آف کامنس کے افسران وغیرہ شریک ہوئے تھے۔ اس میں نے اسلامک فائنانس پر بات کی تھی۔ بس یہ ایک میری ملاقات تھی ان سے، گارڈن براؤن سے، جب وہ وزیر خزانہ تھے۔ جب بعد میں وزیر اعظم بن گئے یا اس کے بعد کسی بھی وقت میری پھر ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ مجھے کوئی انہوں نے باقاعدہ مشیر کا درجہ دیا، اور نہ اس مشیر کی حیثیت میں کبھی ان کے پاس گیا۔ ٹونی بلیئر سے تو کبھی بھی نہیں، لیکن گارڈن براؤن سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ تو اس قسم کے واقعات بعض اوقات مبالغہ آمیز طریقے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو میں نے صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دینا مناسب سمجھا تاکہ یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے اخلاص اور صدق کے ساتھ اپنے رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ حضرت کا، حضرت نے اصلاح فرمائی۔ اور یہ جو ٹونی بلیئر کا تو مجھے یاد نہیں تھا، لیکن جب ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے اوپر ایک سال تک پورا ایک وہ ہوا تھا، اس میں مفتی نجیب صاحب اور مولوی حسان کلیم صاحب یہ تشریف لاتے تھے، تو اس زمانے میں یہ بات یہاں کہی گئی تھی، وہی میں نے اپنی یادداشت سے بات کی تھی۔ اور لیکن اب جب حضرت نے فرمایا تو انشاءاللہ میں اس کی تصحیح بھی کر لوں گا، اور جہاں تک اس کی بات ہے آکسفورڈ والی بات، وہ بات بھی اس کی تصحیح ہو جائے گی۔ یہ چونکہ مشہور باتیں تھیں اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک تو یہ کہ وہ فوراً وہاں سے پیج سے ہٹا لیا گیا ہے جو وہ ویڈیو کلپ تھا، اور اس کی تصحیح کر کے بعد میں انشاءاللہ اس کو شائع کیا جائے گا۔ اور حضرت اگر اجازت دیں گے تو حضرت کی جو 5 منٹ کی جو وائس میسیج ہے، اگر اجازت دیں تو میں اسی کو ڈال دوں تاکہ اس کی خود بخود تصحیح بھی ہو جائے گی حضرت کی آواز میں، تو بہت بہتر ہوگا۔ ورنہ پھر حضرت کی حوالے سے میں تصحیح کر دوں یا مناسب نہ ہو تو پھر میں ویسے ہی تصحیح کر دوں گا، تاکہ یہ جو غلط بات لوگوں تک پہنچی ہے اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ اور خود مجھے بھی احساس ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی جو سنی سنائی ہو، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے آگے نہیں چلانا چاہیے اس کو۔ آئندہ انشاءاللہ میں خیال رکھوں گا۔ حضرت کا بہت شکریہ، دعاؤں کی حضرت سے بہت درخواست ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں حضرت تفصیل سے بات فرمائیں گے، میں بھی سفر میں ہوں، انشاءاللہ واپسی میں حضرت سے وقت لے کر میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ حضرت سے، اور حضرت سے بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ،
آپ کا جوابی میسج ملا. میں نے تو آپ کو صورتحال صحیح بتانے کے لیے میسج کیا تھا، اور عام کرنا ابھی تک مقصود نہیں تھا، لیکن میرے ٹونی بلیر کے مشیر ہونے کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں ہوں تو لوگوں کے دل میں. اس لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو اس میسج کو عام کر سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.